الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیزو، ہمارے وہاں 15ویں شب یعنی شعبان کی 15ویں رات کو جو آج ہے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ اجمیوں کا رکھا ہوا نام ہے، عربی میں نہیں ہے۔ یہ ہم اجمیوں کا رکھا ہوا نام ہے۔ شب تو فارسی لفظ ہے، عربی میں یہ لفظ کہیں نہیں ملتا۔ عربی میں لفظ ملتا ہے نصف شعبان۔ تو شب برات یہ ہم اجمیوں کی طرف سے رکھا گیا نام ہے۔ پھر برات کا معنی ہم نے یہ لیا ہے کہ مغفرت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں مغفرت۔ مجھے چند مسائل کی تھوڑی سی وضاحت بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں رات کا کوئی تہوار نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اسلام میں رات میں ہمارے وہاں کوئی تہوار نہیں ہے۔ ہمارے وہاں تہوار اور خوشی کے دن دو ہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشی کے دن فرمائے، لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر قوم کی خوشی کا دن ہوتا ہے، ہماری خوشی کا دن یہ ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو ہی دن خوشی کے ہیں، اور ہمارے وہاں خوشی دن میں ہے، رات میں نہیں۔ یہ غیروں کے وہاں رات کے تہوار ہوا کرتے ہیں، خوشیاں ان کے وہاں ہوا کرتی ہے، اسی لیے ان کے وہاں راتوں میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اسلام میں نہیں۔ اسلام میں رات کا تصور صرف دو کاموں کے لیے ہے، خوب مسئلہ سمجھیں۔ اسلام میں یا تو سونے کے لیے رات بنائی گئی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے رات کو لباس بنایا، اور لباس اس لیے بنایا کہ اس اندھیرے میں تمہیں نیند آ جائے، تم سکون سے سو جاؤ۔ تو حق تعالیٰ نے رات کو یا تو ہمارے سونے کے لیے بنایا ہے، یا پھر نمبر 2 عبادت کے لیے بنایا ہے، خوشی تہوار کے لیے نہیں۔ اور اس کا ثبوت بھی قرآن سے ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ہم نے قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ لیلہ کا معنی رات، ہم نے قدر کی رات میں قرآن اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قدر کی رات اور لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اترتے ہیں اور جبریل اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کی اجازت سے۔ اور پوری رات جس شکل میں عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے سلام کا پیغام دیتے ہیں۔ سلام یہ حتی مطلع الفجر، صبح تک۔ یہ جو رات لیلۃ القدر جو بتائی گئی، یہ عبادت کے لیے بتائی گئی کہ اس میں عبادت کرنا 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
اسلام میں راتوں کا تصور دو ہی کام کے لیے، یا تو سونے کے لیے ہے یا عبادت کے لیے۔ ہمارے اسلام میں رات میں کوئی تہوار نہیں، کوئی خوشی کا موقع نہیں۔ اور جب تہوار اور خوشی رات میں ہے ہی نہیں تو پھر شب برات ہو یا شب قدر ہو، نئے نئے کپڑے پہن کر کے غسل کر کے آنے کا مسئلہ کہاں سے ہوا؟ کہاں سے ہوا؟ یہ کیا تصور ہم نے بنا لیا؟ جو پاک پوتر دین نبی نے ہم کو دیا تھا صاف ستھرا، اس دین کا کیا ہوا؟ ہم نے اس کو رسومات کے تابع کر دیا۔ جب رات میں خوشی ہی نہیں ہے اسلام میں، تو پھر غسل کر کے کپڑے پہن کر کپڑے بدل کے اسپیشل اس رات کے اندر آنا، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تو اس لیے غسل کر کے آتے ہیں، کپڑے بدل کر آتے ہیں تاکہ پاک صاف ہو کر کے آئیں، تو اسلام میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ہر وقت پاک رہو۔ ناپاکی کا تصور ہی اسلام میں نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت کا گزر بخاری شریف کی روایت ہے، 2 قبر کے اوپر سے ہوا، دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر میں سے ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ دنیا میں پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ بچنا مشکل نہیں تھا، اگر انسان بچنا چاہتا تو بچ سکتا تھا، لیکن یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا۔ اور پھر حضرت نے ارشاد فرمایا، استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچا کرو، اس لیے کہ عموماً قبر کا عذاب ناپاکی سے ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا میں ناپاک رہتا ہے، اسی سے عذاب ہوتا ہے۔ اور دوسرے کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ چغل خوری کی وجہ سے، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، اور نیت کیا تھی؟ تاکہ دونوں میں جھگڑا ہو جائے، فتنہ۔ نقل و کلام الغیر بنیت الفساد، یہ چغل خوری کی تعریف ہے۔ میں ان کی بات سن کر کے ان کو نقل کروں اور ان کی سن کر ان کو نقل کروں تاکہ ان دونوں میں لڑائی ہو جائے اور میں اس پر تماشا دیکھوں، اس کی بنیاد پر عذاب ہو۔ تو ناپاکی سے بچنا تو ہمارا شعار ہے، پاک رہنا، صاف ستھرا رہنا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے گھر کے آنگن کو بھی پاک رکھو، صاف ستھرا رکھو۔ اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، مسلم کتاب الایمان کی روایت۔ حق تعالی جل شانہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، وہ گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے ایک ایگزامپل اور ایک مثال دے کر سمجھاؤں، میں میرے بدن پر گندگی کو پسند نہیں کرتا، ناپاکی پسند نہیں کرتا، گندے کپڑوں کو پسند نہیں کرتا، میرے مکان میں گندگی پڑی ہو تو میں پسند نہیں کرتا، کوئی ناپاکی پڑی ہو تو میں پسند نہیں کرتا۔ تو جب میں میرے مکان میں ناپاکی کو پسند نہیں کرتا ہوں تو ہمارا دل اللہ کی تجلی کا مظہر ہے، اس کا گھر ہے، اس کا مکان ہے۔ میرے گھر میں گندگی کو پسند نہیں کرتا تو وہ اس گھر کے اندر گندگیوں کو کیسے پسند کرے گا؟ جہاں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دشمنیاں ہیں اور بے شمار باطنی گندگیوں سے یہ لبریز ہے، اللہ اس کو کیسے پسند کرے؟ میں میرے گھر کی گندگی پسند نہیں کرتا تو اس کے گھر کی گندگی کو وہ کیسے پسند کرے؟ انسان کو اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان راتوں میں اور اس جیسی شب قدر بھی آ جائیں، رمضان کی راتیں بھی آ جائیں،
عید الفطر کی رات آ جائیں، عید الاضحیٰ کی رات آ جائیں، چند لوگوں کے اللہ نہ دعائیں قبول کرتا ہے نہ گناہ معاف کرتا ہے۔ ان میں سے ایک غیبت کرنے والا، برائیاں کرنے والا، آئے دن ہم جس بیماری میں مبتلا ہے۔ دوسرا رشتوں کو توڑنے والا، عجیب و غریب معافی مانگنے کا طریقہ چل پڑا کہ واٹس ایپ پر بھیج دیتے ہیں۔ یہ کوئی معافی کا طریقہ نہیں ہے، یاد رکھ کے، اس سے کوئی معافی وافی کا مسئلہ نہیں، شریعت میں یہ تصور ہے ہی نہیں، بس ایک بنی بنائی عبارت ہے جس کو لکھ کر کے بھیج دیا، وہ نقل چل رہی ہے، یا اس کا ویڈیو بنا دیا اور اس کو بھیج دیا۔ تمہیں کیا پتا کہ سامنے والے نے معاف کیا بھی یا نہیں کیا؟ ایسے معافی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ آج ہم نے اپنے معافی اور استغفار کو بھی رسم میں بدل دیا، رسم ہو گئی، معافی مانگنے کا طریقہ بھی رسم ہے۔ بس واٹس ایپ کیا آ گیا ہے کہ السلام علیکم کے الفاظ بھی بھول گئے اور بس وہ لکھا لکھایا بھیج دیتے۔ کیا اسلام نے ہم کو یہی تصور دیا تھا؟ کیا اسلام نے ہم کو یہی طریقہ بتایا تھا کہ ہم اس طرح سلام کریں گے، ہم اس طرح معافی مانگیں گے؟ زندگی بھر دل دکھایا اور ایک چھوٹی سی عبارت لکھ کر کے بھیج دی، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ سامنے والے نے معاف کیا یا نہیں کیا۔ کیا ضروری ہے کہ میری تحریر پر وہ مجھے معاف کر دے؟ یہ سب رسومات ہے، اسلام سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ معافی کا طریقہ تو یہ ہے کہ براہ راست یا تو روبرو مل کر یا فون کر کے میں معافی مانگوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے اس قصور کا تذکرہ نہ کریں، اجمالی معافی مانگ لیں، یہ شریعت میں ہے کہ میں نے جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس کا خلاصہ نہ کروں میں کہ کس بنیاد پر میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، اتنا کہوں بھائی مجھ سے جو کچھ ہوا ہے آپ مجھے معاف فرما دیجیے، یہ ہے، اس کو اجمالی معافی کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے جو معاملہ کیا ہے وہ اتنا خراب ہے کہ اگر اس کا تذکرہ کرنے جاؤں تو معافی ایک طرف رہے گی، آپ کا دل دکھے گا، تو یہ مزید آپ کو میں نے تکلیف پہنچائی۔ اس لیے آپ اجمالی طور پر معافی مانگ، یہ ہیں اسلام میں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہمارے اکابر جب سفر فرماتے تھے یا ساتھ 2 3 مہینے رہتے تھے، جب جدا ہوتے تھے، الگ ہوتے تھے، تو یوں کہا کرتے تھے ہر ایک دوسرے سے، بھائی کہا سنا معاف کیجیو۔ یہ ہمارے اکابر کا جملہ تھا، کہا سنا معاف کیجیے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ 2 3 مہینے ہم ساتھ رہے ہیں، میں نے آپ سے کچھ کہہ دیا ہو، آپ نے مجھ کو کچھ کہہ دیا ہو، بھئی کہا سنا معاف کیجیے۔ تو یہ تو ہے اسلام میں کہ آپ اجمالی طور پر بغیر وضاحت کے معافی مانگ لو، لیکن ہمارے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریق یہ تھا کہ جب کوئی یوں کہتا تھا کہ حضرت مجھے معاف کیجئے، تو حضرت پوچھتے تھے کہ کس پر معافی مانگ رہے ہو، پہلے بتاؤ۔ حضرت کے وہاں یہ نہیں تھا، حضرت کے وہاں تو پہلے وضاحت، کس پر معافی مانگ رہے ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس بنیاد پر نہیں پوچھتا تھا کہ میں کوئی مغرور ہوں یا متکبر ہوں، اس لیے میں اس لیے پوچھتا تھا کہ اس نے جو میرے متعلق غیبت کی ہے یا برائی کی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عیب مجھ میں موجود ہو تو میں اپنی اصلاح کی فکر کر لوں۔ اس بنیاد پر میں کہتا تھا بتاؤ تم کس پر معافی مانگ رہے ہو، میرے خلاف جو تم نے بات کی ہے، کچھ کہا ہے، تو اگر واقعتاً مجھ میں موجود ہے تو میں اپنی اصلاح کر لوں، یہ مقصود تھا۔ تو یہ تو ہے کہ اجمالی معافی مانگ لیں،
باقی یہ واٹس ایپ کی دنیا کے اندر لکھ کر کے آپ نے بھیج دیا شب برات آ رہی ہے اور ہمیں معاف کر دیجئے، یہ سب رسومات ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کو واٹس ایپ کے تابع نہ بناؤ، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ تو شب برات کا معنی عمومی طور پر ہمارے وہاں مغفرت کا لیا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں مغفرت ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چند لوگوں کی بخشش اس رات میں کیا، اس سے بڑھ کر جو راتیں ہیں، شب قدر ہے، اس میں بھی نہیں ہوتی۔ اس میں رشتوں کو توڑنے والا، اور رشتے کیسے ٹوٹے ہوئے ہیں؟ رشتے ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ ماں باپ اولاد سے بیزار ہیں، اولاد ماں باپ سے بیزار ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہے، بھائی بہن سے جدا ہے۔ اور آج کی رات میں یوں کہہ دینے سے کہ مجھے معاف کر دیجئے، اور دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے معافی صافی کا، اور کل سے وہی مسئلہ ہونے والا ہے، اس کو معافی نہیں کہتے، یہ معافی ہے ہی نہیں، یہ تو دل تقدر سے بھرا ہوا ہے، یہ تو اور گناہ کا ذریعہ بنے گا۔ جیسے ایک عیسائی اور یہودی اہل مذہب ہے، وہ کتاب پر ہے، چاہے وہ تورات کا ماننے والا ہو، انجیل کا ماننے والا ہو، یہ اور بات ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تاہم اس کو اہل کتاب کہا گیا، حتیٰ کہ ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت بھی دی گئی، اہل کتاب میں شمار ہوا۔ لیکن اگر کوئی اہل کتاب مسلمان ہوا، مثلا کوئی اہل کتاب عورت مسلمان ہوئی یا مرد مسلمان ہوا یہود میں سے یا عیسائیت میں سے، اور پھر اسلام کے بعد دوبارہ وہ اسلام سے نکل گیا، اب چاہے وہ عیسائیت میں گیا یا یہودیت میں گیا، اب اس پر اہل کتاب نہیں، اب اس پر مرتد کا حکم لگ گیا، وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کا حکم اب اہل کتاب کا نہیں رہا۔ اہل کتاب میں تو کچھ بھی گنجائش تھی کہ ان کی عورتوں سے جواز کا مسئلہ تھا، اب تو مرتد ہو گیا جو مشرک سے بھی بدتر ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح ایک تو یہ ہے کہ معاف کرنا نہیں ہے، اور صرف ان راتوں کی بنیاد پر ظاہراً یوں کہہ دینا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، اور دل تقدر سے بھرا ہوا ہے اور وہی خیالات اب بھی ہے، تو پھر یاد رکھیں یہ اور بدتر مسئلہ ہوا کہ میں اپنے رب کے ساتھ چٹنگ بازی کر رہا ہوں۔ یہ معافی نہیں ہوئی، معافی دل سے ہوا کرتی ہے، دل کو صاف ستھرا بنایا جائے۔ ابھی میں جب آ رہا تھا مغرب کے وقت ہمارے ایک عزیز کا فون آیا، کسی مدرسے سے انہوں نے استعفیٰ دیا، اور کسی صاحب سے کوئی مسئلہ ہو جانے کی بنیاد پر استعفیٰ دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے استعفیٰ تو دے دیا، لیکن میرے دل میں اس آدمی سے متعلق بڑا تقدر ہے، یعنی میرے دل میں جذبات ہے اس کے خلاف۔ میں نے اس بچے کو صرف اتنا کہا، میں نے کہا یہ سب دل سے نکال دیجئے، جب آپ مدرسے سے علیحدہ ہو گئے مسئلہ ختم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادو حقہ وحقنا علی اللہ، رواہ البخاری، تم سب کے حق دے دو، تمہارا حق کوئی نہیں دیتا، تم اللہ سے مانگو۔ کتنا بہترین اصول مجھ کو دیا، تم سب کے حق دو۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا حق دے دے، بیوی کو چاہیے شوہر کا حق دے دے، والدین کو چاہیے اولاد کا دے دے، اولاد کو چاہیے والدین کا دے دے، استاذ کو چاہیے کہ شاگرد کا دے دے، شاگرد کو چاہیے کہ استاذ کا دے دے۔ تم اپنے حقوق ادا کر لو، اور تمہارا حق کوئی نہیں دیتا، تم اللہ سے کہو۔ آج دنیا کے جھگڑوں کی بنیاد صرف اور صرف یہ ہے، میں کسی کا حق دینا نہیں چاہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں سارے لوگ میرا حق ادا کریں۔ میں تمہارا حق نہیں دوں گا، لیکن تم میرا حق ادا کرو۔ میں نے دوسروں سے قرض لیا ہے، میں اس کا حق دینا نہیں چاہتا، مجھ سے کسی نے قرض لیا ہے وہ مجھے ادا کرے۔ سارے جھگڑوں کی بنیاد ہی ہے۔ میں بیوی کا حق دینا نہیں چاہتا، لیکن تقاضا ہے کہ بیوی میرا حق ادا کرے۔
اور بیوی کا حال یہ ہے کہ خود حق دینا نہیں چاہتی اور شوہر سے اپنا حق مانگ رہی ہے۔ جھگڑوں کی بنیاد یہ ہے کہ میرے آقا کے اس فرمان کے خلاف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم المرتبت ملفوظ اور حدیث کے خلاف زندگی ہے۔ تو مبارک راتوں میں جو ہے رشتوں کو توڑنے والا، بہتان لگانے والا، بہتان آج دنیا بھری پڑی ہے الزاموں سے، آپ پر الزام، آپ پر الزام، آپ پر الزام، الزاموں کی دنیا بھری پڑی ہے۔ ذرا سا میرا آپ سے بگڑ گیا، میں نے ایک الزام آپ کے خلاف بنا لیا۔ ان راتوں میں بہتان والوں کی مغفرت نہیں، رشتوں کو توڑنے والوں کی مغفرت نہیں، شراب کے پینے والوں کی مغفرت نہیں۔ ہاں، کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ایسے لوگ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں تصور میں رات یہ ہے کہ عبادت کے لیے یا سونے کے لیے، اس لیے آج کی رات ہو یا اور کوئی رات ہو، اس کو تہوار سمجھ کر کے عبادت نہ کرے۔ یہ تہوار نہیں ہے ہمارے وہاں، تہوار صرف دو ہی ہے۔ ہاں، عبادت کرے، یا اگر عبادت نہیں کرنا ہے تو سو جائے۔ دوسرا راستہ ہے، آپ سو جائیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، اور اپنی رات کو برائیوں میں نہ گزاریں، سو جائیں۔ یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن گندی باتوں میں، گندی چیزوں میں اپنی راتوں کو نہ گزاریں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ مجھے کوئی لمبی تقریر نہیں کرنا ہے، میں عام طور پر یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ایسی مبارک راتوں میں شیطان یہ بھی پتی پر آتا ہے کہ لمبی تقریریں ہو اور پھر لوگ سست اور کاہل ہو جائیں اور سو جائیں۔ یہ بھی ایک شیطانی حربہ ہے، اس کا مکر، اس کا فریب جو ہے نا، اور لوگ صرف لذتیں لیتے رہیں تقریروں کی۔ شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ 10:30 بجے یہاں بیان، 12 بجے یہاں بیان، 1 بجے وہاں بیان، 2 بجے۔ تو مول صاحب تم نے عبادت کب کی؟ تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، تم نے عبادت کب کی اللہ کی؟ یہ کیا بنا رکھا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفہ کے خطبے کو سنے، مختصر، کوئی طویل خطبہ نہیں عرفہ کے میدان میں۔ محدثین نے باب قائم فرمایا بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کے اندر کہ عرفہ میں خطبہ مختصر ہو، دعائیں اور ذکر طویل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل کام دعا، ذکر، تلاوت وغیرہ کا ہے، بیانوں کا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک شیطانی حربہ ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن خطبہ مختصر ہو، نماز لمبی ہو۔ ہمارے وہاں الٹا ہوتا ہے، خطبہ تو بڑا لمبا ہوتا ہے اور نماز ناس فلک، اللہ اکبر۔ ہاں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ مختصر، نماز لمبی۔ اور صاحب ہدایہ نے اس پر حکمت لکھی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ خطبے میں تمہاری توجہ مخلوق کی طرف ہے اور نماز میں توجہ خالق کی طرف ہے، تو خالق والی توجہ لمبی کرو، مخلوق والی توجہ شارٹ کرو، مختصر کرو۔ یہ حکمت لکھی ہے صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بہرحال یہ بھی ایک شیطانی حربہ ہے کہ شب قدر میں دیکھو تو بیان ہی بیان چل رہے ہیں۔ ارے بھئی، امت کو عبادت کرنے دو، کچھ عبادت کریں اللہ کے سامنے، روئے دھوئے۔ اور یہ جو یہ سبینہ و بینا کے جو سلسلے چلے ہیں، عجیب و غریب سلسلے ہیں، وہ حافظ صاحب اکیلے ہی پڑھتے رہتے ہیں، پیچھے سب چائے پیتے رہتے ہیں۔ بے حرمتی ہے قرآن کی، خوب یاد رکھیں، بے حرمتی ہے۔ آپ ہمارے اکابر میں سے کسی سے آپ بتا دیجئے یہ طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بتا دیجئے طریقہ، صحابہ سے بتا دیجئے یہ طریقہ کہ ایک رات میں قرآن پورا کیا جا رہا ہے اور وہ وہی جانتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کو بھی خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اور پیچھے چائے نوشی چل رہی ہے، کھانا چل رہا ہے۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے
کہ اگر لوگ باتیں کر رہے ہو تو قرآن پڑھنا بند کر دو، اس لیے کہ رب خداوند قدوس کے کلام کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ کیا یہ زبینہ و بینا کے نام پر قرآن کریم کی بے عزتی نہیں کر رہے؟ کس نے کہا یہ سب طریقے اختیار کرنے کو؟ کس حدیث میں آیا ہے یہ طریقہ؟ ترتیب کے مطابق جو قرآن ہے، یا تو روزانہ 1.25 پارے کے اہتمام پر قرآن پورا کر لو، رمضان میں 1 قرآن پورا ہو جائے گا، یا 3 پارے روزانہ تراویح میں پڑھے جائیں تو 1 عشرے میں 1 قرآن، تو 3 عشرے میں 3 قرآن۔ یہ ہمارے بزرگوں کے وہاں ثابت ہے، ہمارے خانقاہوں میں ہمارے اکابر کے وہاں پڑھا جاتا ہے۔ یا خود حافظ قرآن ہے تو تراویح پڑھنے کے بعد مسجد میں 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے، خود نوافل میں کھڑا ہو جائے، اپنا قرآن پڑھتا رہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خود کھڑے ہو جاتے تھے، اپنا قرآن اپنے نوافل میں پڑھتے رہتے تھے۔ یہ طریق ہے، لیکن یہ جو سب طریق ہے، یہ سب رسومات کو ہم نے اسلام میں داخل کر دیا، اور آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن آنے والی ہماری نسل اس کو عبادت سمجھے گی۔ بدعت اسی طرح آتی ہے، بدعت جو ہے نا وہ اسی طرح آتی ہے، اور اسی طرح غلط رسومات اندر میں داخل ہوتی ہے، اور جو غیر اسلام ہے اس کو اسلام سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ معافی تلافی کا مسئلہ صاف ستھرے دل سے ہو۔ اس دل کو پاک کرو، اس دل کو پاک کرو، اس کی پاکی کی بہت ضرورت ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، ہر ایک سے اختلاف ہوتا ہے، دلیل کی بنیاد پر ہو، مسائل کی بنیاد پر ہو، اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کو اختلاف کے درجے میں رکھو، دلوں کا اختلاف نہ بناؤ اس کو۔ ہمارے گجراتی میں کہاوت ہے، مت بھید ہو سکتے ہیں، من بھید نہ کیا کرو۔ یہ خوب سمجھے، مت بھید ہو سکتے ہیں، آپ کی اپنی دلیل ہے، میری اپنی دلیل ہے، آپ کی رائے یہ ہے، میری اپنی رائے یہ ہے۔ قبیلے طے کے لوگ جب آئے ہیں اسلام لا کر کے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی کہ یا رسول اللہ وہاں کوئی امیر مقرر کیا جائے جو ان کو دین سکھائیں، تبلیغ کریں، نماز سکھائیں ان کو۔ بخاری شریف مغازی میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کا نام پیش کیا کہ حضرت کعکا ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے جو ہیں امیر مقرر کیے جائیں، وہ ان کو دین سکھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اور نام پیش کیا تو صدیق اکبر کو غصہ آ گیا۔ صدیق نے فرمایا میں جب کوئی رائے پیش کرتا ہوں تم میرے خلاف رائے دیتے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کی رائے کے خلاف نہیں، وہ آپ کی رائے ہے، یہ میری رائے ہے، یہاں تک کہ دونوں کی آواز بلند ہو گئی، اور نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے زور سے دونوں بولنے لگے، اللہ کو اسی وقت آیت نازل فرمانا پڑا، اور تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے زور سے نہ بولو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور میرے نبی کو ایسے بھی نہ بلاؤ جیسے تم دنیا میں ایک دوسرے کو بلاتے، اے محمد اس طرح نہ بلاؤ، نبی اللہ کہو، رسول اللہ کہو۔ یہ اسی وقت آیت، اختلاف رائے ہو سکتا ہے اس میں، اور جب حضرت کی اس آیت کے، یہ آیت تو وہاں لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ جب جاؤ گے نا مزار اقدس پر سلام پڑھنے کے لیے، لیکن ہمیں ویڈیو بنانے سے فرصت کہاں ہوتی ہے، ویڈیو بنانے سے فرصت کہاں ہے؟ وہاں لکھا ہوا ہے، یہ آیت آج بھی ہے، اور وہ آیت اس لیے لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں حیات ہیں، ابھی بھی زور سے نہ بولنا منع ہے۔ اس پر مجھے ایک مسئلہ یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت قرآن کریم میں آیت اتاری کہ اگر میرے نبی سے تمہیں کوئی پرائیویٹ مشورہ کرنا ہو، کوئی میٹنگ، کوئی مشورہ کرنا ہو خاص، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، نجوا کا معنی پرائیویٹ میٹنگ، میرے نبی سے میٹنگ کرنے سے پہلے، مشورہ لینے سے پہلے صدقہ کر کے آؤ، پہلے صدقہ کرو پھر میرے نبی کے پاس آؤ۔ فقدموا امر ہے،
علماء جانتے ہیں وجوب کے لیے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے پہلے صدقہ کرنا واجب تھا، لیکن صحابہ کی غربت اتنی تھی، وہ ہر وقت ان کو تو مشورے کی ضرورت رہتی تھی، ہر وقت پیسے لاتے کہاں سے اتنا صدقے کا پیسہ۔ اللہ نے اس آیت کے وجوب کو منسوخ کر دیا، وجوب منسوخ ہوا، استحباب آج بھی باقی۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی نبی کی مزار اقدس پر سلام پڑھنے کے لیے جاؤ تو گویا تم گفتگو کر رہے ہو اپنے نبی سے، اس لیے سلام پڑھنے سے پہلے صدقہ کر کے جاؤ۔ یہ مسئلہ ہے، مستحب ہے، ہمارے اکابر کا دستور ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی رقم صدقہ کر کے پھر مزار اقدس پر حاضر ہوتے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ 1000 ریال صدقہ کر کے پھر حاضر ہوتے تھے۔ ہمیں شاپنگ سے فرصت کہاں ہے کہ ہم صدقہ کریں گے؟ بہرحال اختلاف رائے اپنی جگہ ہوتا ہے، رائے کا اختلاف، لیکن اس کو دل میں جگہ دینا اور پھر ایسا دل میں جگہ دینا کہ زندگی بھر اس کا نام نہ لینا اور اس سے آگے بڑھ کر اس کے خلاف سازش کرنا، اس کے خلاف FIR درج کروانا، اس کے خلاف ایک بہتان اور الزام بنا کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، دنیا نہیں جانتی ہے، رب کریم تو ضرور جانتا ہے۔ اور خوب یاد رکھو میرے بھائیو، وہی بولو، وہی لکھو جس کو تم قیامت میں اللہ کے سامنے ثابت کر سکو۔ ہاں یاد رکھو، دنیا میں تو میں کسی طرح چھوٹ جاؤں گا، لیکن وہاں ثابت کرنا ضروری ہوگا۔ وہاں میرے قدم نہیں ہل پائیں گے جب تک کہ میں ثابت نہ کر دوں۔ اللہ پوچھے گا تو نے یہ جملہ اس کے خلاف کہا تھا، اس کا پروف اور دلیل لا۔ تو نے یہ لکھا تھا، اس کا پروف اور دلیل لا۔ اس لیے جو ثابت کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے وہی بولو، جب ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو بلا وجہ اس کو نہ چلاؤ، خاموش رہو۔ خاموشی میں نجات ہے، من صمت نجا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو خاموش رہا اس کے لیے نجات ہے۔ تو بہرحال گناہوں سے احتراز، اپنے دل کی صاف ستھرائی، پاکیزگی، میں نے بتایا ہر انسان اپنے گھر کو صاف رکھنا چاہتا ہے، اللہ کا یہ گھر ہے، اس گھر کو بھی ہمیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو یا اپنے ایک شاگرد کو، اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو کچھ نصیحتیں لکھی تھی، وہ چھپ چکی ہے، ایک رسالہ ہے، اور اس رسالے کا نام بھی بڑا عجیب ہے، ایھا الولد۔ ایھا الولد کا معنی اے بچے، اس لیے کہ ہر نصیحت یا ایھا الولد، یا ایھا الولد، اے بیٹے، اے بچے، اسی سے شروع ہوتی ہے۔ تو رسالے کا نام ایھا الولد۔ اس میں ایک جگہ نصیحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یا بنی انت قرأت فی البخاری و مسلم، میرے بیٹے تو نے بخاری اور مسلم میں پڑھا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تدخل الملائکہ فی بیت فیہا قلب او صورت۔ بیٹے تو نے بخاری اور مسلم میں پڑھا کہ رحمت کے فرشتے اس مکان میں نہیں جاتے جس میں کتا یا جاندار کی تصویر ہوتی ہے، جاندار کی تصویر ہوتی ہے، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ حدیث نقل کی، اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ جس مکان میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اسی طرح جس دل میں خواہشات کے کتے دوڑ رہے ہو، خواہشات کے کتے دوڑ رہے ہو اور دنیا کی تصویر بنی ہوئی ہو، اس دل میں اللہ کی رحمت بھی نہیں اترتی، تعالیٰ کی رحمت اس دل میں نہیں اترتی جس میں خواہشات کے کتے دوڑ رہے ہیں۔ جنا کوئی اچھی صورت دیکھ لی، اچھی شکل دیکھ لی کہ بس اس کے پیچھے فریفتہ ہو کر بار بار اس کو دیکھ رہا ہے، گناہ بے لذت ہے۔ کیا ملے گا؟ کیا میرے اس کو دیکھنے سے
وہ میرے قابو میں آ جائے گی، میری ملکیت میں آ جائے گی۔ بے لذت گناہ ہم کر رہے ہیں جس میں کوئی لذت نہیں، اپنے دماغ کو ہم سیاہ کر رہے ہیں، اپنے دل کو ہم کالا کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، میں نے آج جمعہ میں ایک آیت پڑھ کے سمجھایا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ اللہ نے ایک ایگزامپل دیا، ایک مثال دی ہے، یہ حقیقت ہو سکتا ہے وہ ہمارے سورت کی بھی مثال بن سکتی ہے، سمجھ میں آیا؟ ہو سکتا ہے سورت کی مثال ہو سکتا ہے میرے گاؤں کی مثال ہو سکتا ہے میری فیملی کی مثال ہو سکتا ہے میرے مکان کی مثال، ہر ایک پر یہ آیت فٹ ہوگی۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ قرآن کی آیت کوئی پہلی قوم سے متعلق ہوگی۔ اللہ کہتا ہے ہم مثال بیان کرتے ہیں ایک بستی کی، قریۃ کانت آمنۃ، بڑے امن اور اطمینان سے وہ رہتے تھے، ہم نے ان کو اطمینان دیا تھا۔ اطمینان اللہ کی طرف سے ملتا ہے، دنیا کے اسباب سے اطمینان نہیں آتا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ بہترین بیت خرید لیں، گدا خرید لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا فرنیچر گھر میں لے لیں، یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن نیند تو اللہ ہی دینے والا ہے۔ بیت کی بنیاد پر نیند نہیں آتی، چاہے آپ نرم گدا لے لیں چاہے آپ سخت گدا لے لیں، بیت سے نیند نہیں آتی ہے۔ آپ قیمتی سے قیمتی دوائیں خرید سکتے ہیں پیسوں کے ذریعے سے، شفا نہیں خرید سکتے، شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ آپ بہترین مکان بنا لیں، اے سی لگا لیں، فرنیچر بہترین، جتنی دنیا کی چیزیں ہو سکتی ہے اپنے مکان میں لے لیں، لیکن سکون اللہ ہی دینے والا ہے، ان پیسوں سے سکون نہیں ملتا۔ ہاں یہ خوب یاد رکھیں۔ اور ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے کہ جن کی زندگیوں میں دولت کی ریلم چھیل ہے لیکن سکون نام کی کوئی چیز نہیں، سکون اللہ دیتا ہے۔ دنیا کی حقیقت ہے کیا؟ بہلول کا بڑا تعلق تھا ہارون رشید سے، بہلول بڑے اللہ والے تھے، اور ہارون رشید جو ہے نا وہ بھی جہاں بادشاہ تھا وہاں پر رونے والا بھی تھا، اللہ نے اس کو دل دیا تھا، بڑا رونے والا دل دیا تھا اس کو۔ ایک مرتبہ بہلول اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں پانی پینے کے لیے منگوایا، تو ہارون رشید جب پینے لگے تو بہلول نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، پانی پینے سے پہلے ٹھہر جاؤ، اگر یہ پانی جو تم پی رہے ہو اور حلق میں نہ اترے، گلے سے نیچے نہ تہ جائیں، اور آپ سارے طبیبوں کو بلا لو کوئی راستہ حل نہ ہو، اور کوئی بڑا طبیب آ کر کے کہیں کہ میں کھول دیتا ہوں، لیکن وہ آپ سے آدھی حکومت مانگے تو دے دیں گے آپ؟ تو ہارون رشید نے کہا جان بہتر ہے حکومت سے، میں دے دوں گا اس کو، میری جان ہے تو سب کچھ ہے۔ کہا اچھی بات ہے، اب پانی پی لو۔ پانی پینے کے بعد فرمایا اب اگر تمہارے بدن سے یہ پانی نہ نکلے پیشاب کی شکل میں، اور سارے اطباء حیران ہو جائیں، اور کوئی ڈاکٹر یوں کہہ دے کہ میں نکال دوں، شرط یہ ہے کہ آدھی حکومت لے لوں، تو تم دے دو گے؟ کہا جان بہتر ہے حکومت سے، میں آدھی حکومت دے دوں گا۔ بہلول نے کہا تیری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے، اب تو یاد رکھ روزانہ صبح سے شام تک مالک نے تجھے کتنا پانی پلایا ہے کہ اللہ کو تجھے حساب نہیں دینا ہوگا اس کا، کتنا پانی تجھے پلایا۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے ہاسپٹلوں میں جا کر کے، آئی سی یو میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 22 لاکھ 25 لاکھ بول رہے ہیں ارے جتنے پیسے لگنے ہو لگا لو اس پر، لیکن بچا لو اس کو، ہزاروں لاکھوں اس پر لگا دو، میرا رب نہیں چاہتا ہے تو شفا نہیں ہونے والی۔ اسباب سے شفا نہیں اللہ دیتا ہے، اسباب سے سکون نہیں اللہ دیتا ہے، اللہ ہی کی عنایت ہے۔ تو تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ہم نے ان کو بڑا اطمینان دے رکھا تھا. قالت آمنة مطمئنة یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. ہر طرف سے رزق آتا تھا، سورسز بڑے کھلے ہوئے تھے، آسمان بھی خوش تھا کہ پانی برسا رہا تھا، زمین بھی بہترین دانے دے رہی تھی، تجارتیں بھی چل رہی تھی، کاروبار بھی ہو رہے تھے، خوب آمدنی تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. یہ ساری نعمتیں تھی اللہ کی. کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. ناشکری سے بڑھ کر بدترین عمل کوئی نہیں ہے. ناشکری سے بڑھ کر بدترین عمل کوئی نہیں. اللہ ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ کے. شکر بہت بڑی نعمت ہے، ناشکری بدترین عمل ہے. پھر ناشکری کی 3 شکلیں ہیں، خوب یاد رکھو میرے بھائی. 3 شکلیں. نمبر 1 زبان سے ناشکری. کیا ہے میرے پاس، کیا ہے میرے پاس، مکان شاندار ہے، کسی کو کہہ رہے ذرا غریب کھانے پر آ جاؤ. اللہ اکبر، مکان دیا تو غریب کھانا بول رہا ہے اس کو. یہ ناشکری ہے اللہ کی. اگر اللہ نے دیا ہے تو کہو آؤ میرے مکان پر. یہ غریب کھانا کیا چیز، یہ سب تکلفات ہے. ایک تو زبان کی ناشکری. نمبر 2 دل کی ناشکری. دل کی ناشکری کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اپنی اوقات اللہ کو بتانا. یا اللہ میں عبادت کرتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں صدقہ دیتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں چلے میں جاتا ہوں، میں مبلغ ہوں، میں معلم ہوں، میں مدرس ہوں، اور بس تو نے مجھ کو اتنا ہی دیا. یعنی میری اوقات تیرے وہاں بس اتنی ہی ہے. اپنی اوقات بتا رہا ہے اللہ، اور اپنی اوقات بتا کر کے اس دیے ہوئے کو بہت کم سمجھ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، میری آپ کی اوقات کیا ہے اللہ کے؟ کیا اوقات ہے؟ کون سی عبادت ہم نے اس رب کی کر لی؟ یہ بھی ناشکری ہے دل کی. اور جسم کی ناشکری یہ ہے کہ اس کی نعمتیں کھا کر خوبصورت آنکھوں کو گناہوں میں استعمال کر رہا ہوں، بہترین کان کو گناہوں میں استعمال کر رہا ہوں، بہترین دل و دماغ کو گندے خیالات میں استعمال کر رہا ہوں. یہ جسم کی ناشکری ہے. یہ 3 ناشکریاں ہیں. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ کی نعمتوں کی ناشکریہ کی انہوں نے. اور شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے؟ ان تینوں سے شکر. زبان سے شکر، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. استنجا خانے سے نکلا الحمدللہ الذی اذهب عنی العزا وآفانی. لا تعریف تیری ہے، تو نے گندگی نکال دی. اگر گندگی نہ نکلتی تو نہ معلوم میرا کیا ہو جاتا. یہ شکر گزار زبان. اور دل کیا کہتا ہے؟ شکر گزار دل یہ کہتا ہے اے اللہ میری حیثیت ہی کیا ہے، میرا مقام ہی کیا ہے. میں تو بغیر کپڑوں کے دنیا میں آیا تھا، ننگا تھا، برہنہ تھا. یہ کپڑے بھی تیرے دیے ہوئے ہیں. جو کچھ دیا ہے تو نے بہت دیا ہے، ورنہ میرا کوئی کمال اور عبادت نہیں. اوقات و اوقات نہیں، میری کیا اوقات اللہ کے ساتھ. یہ شکر گزار دل ہے. اور جسم کو صحیح استعمال کرے، آنکھوں کو صحیح استعمال کرنا، کان کو صحیح استعمال کرنا. یہ 3 شکر گزار بندوں کی صفت ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. قرآن میں ایک واقعہ اور بھی اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے پہلے ایک قوم کو بڑے شاندار باغات دیے تھے. ذواتي اکل خمط وشیء من صدر قلیل. ایک نقشہ کھینچا اللہ نے. وہ باغات کیا تھے؟ فارم تھے ان کے فارم. اس میں بہترین مکان تھے، انگور تھے، گریپس تھے، اور کھجور کے درخت تھے، اور کیا کیا تھے. اور بیچ میں نہر بنائی تھی اور پانی جاری تھا. اور ڈیم بنایا تھا انہوں نے، سدھ ڈیم بنایا.
اس دیم سے پانی لیتے تھے، لیکن اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اس کی عبادت نہیں کی، اس کی بغاوت کی، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اسی دیم کو ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا۔ دیم ٹوٹا، اور کیسے ٹوٹا؟ اللہ نے چوہے پیدا کیے۔ ہاں، اللہ کو کوئی میزائل مارنے کی ضرورت نہیں ہے توڑنے کے لیے، کوئی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے چوہے پیدا کر دیے اور ان چوہوں کے ذریعے سے دیم ٹوٹا، اور جس پانی سے ان کے باغات اور فارم آباد تھے، اللہ نے اسی دیم اور اسی نہر سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے والوں، اللہ اس واقعے کو نقل کر کے کہہ رہا ہے، میں نے جو نعمتیں تم کو دے رکھی ہے، جب تم میرے ناشکرے بنو گے، میں اسی نعمت کو الٹ کر کے عذاب کی شکل بنا دوں گا۔ پھر تمہاری صحت عذاب کی شکل بنے گی، پھر تمہاری دولت عذاب کی شکل بنے گی، پھر پریشانیوں کا سامنا تمہیں کرنا ہوگا، پھر نعمت نہیں رہے گی، زحمت بن جائے گی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ جب میری ناشکری کی تو اللہ کہتا ہے کیا کیا میں نے؟ ہم نے ان کو بھوک اور خوف کا عذاب چکھایا۔ قرآن بھی جب بولتا ہے نا تو ایسے لباس الجو، لباس ہر وقت پہنا جاتا ہے، بے حیا ہوگا جو لباس نہ پہنے، یہ بے حیاؤں کی شان ہے جو لباس نہ پہنے، حیادار جو ہے نا ہر وقت لباس پہنتا ہے۔ اللہ نے یہاں لباس کا لفظ بولا، ہر وقت لباس پہنا جاتا ہے، اسی طرح میرے ناشکروں کو میں ہر وقت جو، بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ اب بھوک کا مطلب صرف یہی نہیں کہ کھانا نہ ملے، یہی نہیں، بھوک کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کماتا رہے اور دل ہی نہ بھرے، یہ بھی بھوک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بھی بھوک ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ خوب آمدنی ہو رہی ہے، نہیں ابھی تو ایسا ہی ہے، انکم کے ذرائع نہیں ابھی کچھ نہیں ہے، لاکھوں کما رہا ہے، نہیں ابھی کچھ نہیں ہے، کوئی پوچھ ٹھیک ہے اب چلتا ہے۔ یہ سب کیوں؟ اللہ کی ناشکری کی ہے، اللہ نے اس کے پیٹ ہی کو بھرنے نہیں دیا، اور ہر وقت یہ جو ہے اس فکر میں اور چکر میں رہتا ہے، اور آ جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ موت تک اس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس کی آنکھیں قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اس کی بھوک جو ہے نا قبر کی مٹی سے بھرے گی۔ یہ بھی ہے جو کا معنی کھانا نہ ملے اتنا ہی نہیں، جو کا معنی یہ بھی ہے والخوف، اور اللہ خوف مسلط کر لیتا ہے، باہر کا خوف، اندر کا خوف، اور اندر کا خوف ایسا ہے کہ جس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے سی میں ہے، رات میں بستر پر، بہترین بستر، اچانک بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے پریشان ہے، پسینہ بہہ رہا ہے اے سی کے اندر، بیوی پوچھ رہی ہے ایسا کیا ہو گیا کہ تم پریشان ہو؟ اندر میں بے چینی ہے۔ بے چینی کیوں ہے؟ اللہ کا ناشکرہ بنا ہے، اللہ نے خوف ڈال دیا تجھ کو، سکون ختم کر دیا۔ لباس الجوع والخوف، کیوں؟ بما کانوا یصنعون، جو تمہارے اعمال ہے ناشکری کی، اللہ کی بغاوت کی، حق تعالیٰ کی نافرمانیوں کی۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات پر لائیں، عبادتوں پر لائیں، اپنے معاملات صحیح کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، فکر کریں، لوگوں کے پیسوں کو ادا کرنے کی اس کی فکر کریں۔ اگر ہم نے اس کی فکر نہیں فرمائی تو یاد رکھو، اولاد پر اعتماد نہ کریں کہ وہ آپ کا قرضہ ادا کرے گی، اور اپنے سروں پر بوجھ لے کر کے جاؤ گے، بہت بڑا بوجھ ہوگا، بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ اس لیے ایسے مبارک راتوں کے اندر بھی ہمیں معاملات صاف کرنے چاہیے، معافی دل سے مانگ لینی چاہیے، اللہ کے شکر گزار بندے بننے کی فکر کریں۔ شب برات کے باب میں جتنی روایتیں آئی ہیں وہ روایتیں سب ضعیف ہیں، یاد رکھیں روایتیں ضعیف ہیں۔ شب برات میں کوئی خاص قسم کی عبادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں نے نکال دیا ہے 4 رکعت ایسی پڑھو، 5 رکعت ایسی پڑھو، 6 رکعت ایسی پڑھو، اس میں یہ سورت پڑھو، فلاں سورت پڑھو، کوئی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ہم وہی کریں گے جو نبی نے دیا ہے۔ قرآن پڑھیں،
نفل پڑھیں جس طرح چاہیں، نہ ہو سکے تہجد پڑھ لیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے عشاء فجر پڑھ لیں، لیکن بدعت نہ کریں، جو نبی نے نہیں کہا وہ نہ کریں۔ عجیب و غریب، کسی نے مجھے آج ایک روایت بھیجی اور اس پر مجھے وہ سوال کر رہے ہیں کہ مول صاحب یہ روایت صحیح ہے؟ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر 4 رکعت، پہلی رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف، دوسری رکعت میں 11 مرتبہ سورہ فلق، تیسری رکعت میں سورہ ناس، چوتھی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون۔ میں نے کہا اولاً تو یہ ترتیب کے خلاف ہے، کافرون پہلے ہے، تو چوتھی رکعت میں کیسے چلی گئی یہ کافرون؟ خیر، نیچے لکھا ہے کہ روایت میں ہے کہ جو اس طرح یہ ترتیب سے نماز پڑھے گا تو زندگی کے فرائض کی تلافی ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرض ہے، اگر جس نے فرض نہیں پڑھے اس کو قضا کرنی پڑے گی، ایسے معاف نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، من گھڑت روایات ہیں، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط انتساب ہیں۔ کوئی خاص عبادت اس رات میں ثابت نہیں ہے، بس جس کو جس طرح قرآن کی تلاوت، اپنے نوافل، کچھ نہیں ہے تہجد پڑھ لے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، عبادت کرے، ویسے بھی عبادتیں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنی دعاؤں میں استغفار کی اہمیت رکھیں۔ مبارک مہینہ آگے آ رہا ہے، اور یہ جو بہت مشہور ہے کہ شب برات میں جو ہیں لوگوں کے مقدرات لکھے جاتے ہیں، یہ شب برات میں نہیں ہے، یہ شب قدر میں ہے۔ یہ بھی ایک بات چلیے، ورنہ میں دلیل سے آپ کو ثابت کروں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فِيهَا يُفْرَقُ کل امر حکیم، اللہ کی طرف سے ہر معاملے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کس میں فیصلے ہوتے ہیں؟ فی لیلۃ مبارکۃ، لیلہ مبارکہ میں، جس میں ہم نے قرآن اتارا، انا انزلناہ، جس میں قرآن اتارا، تو قرآن تو اتارا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، معلوم ہوتا ہے لیلہ مبارکہ سے لیلۃ القدر مراد ہے، تو لیلۃ القدر میں مقدرات کا مسئلہ ہے، لیلہ مبارکہ میں نہیں ہے۔ یہی اکثر مفسرین نے فرمایا، اگرچہ ہمارے بعض اکابر نے کچھ تعویل کی ہے کہ لیلہ مبارکہ یعنی شب برات سے لکھنا شروع ہوتا ہے، وہ شب قدر تک لکھتے رہتے ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ مراد شب قدر ہے اس سے۔ بہرحال اس رات کے اندر جو عبادت ہو سکے وہ کرنا چاہیے۔ ویسے ثابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص شان سے عبادت ثابت نہیں ہے، اور ضعیف روایت سے کل کا روزہ ہے، ضعیف روایت ہے، بہت کلام ہے اس روایت کے اوپر۔ اور قبرستان جانے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو وہ قبرستان بھی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ جانا ثابت ہے، وہ بھی روایت ضعیف ہے۔ ہمارے مولانا تقی صاحب عثمانی نے اس پر لکھا ہے کہ بھائی جتنا جس حد تک ثابت ہے اسی حد تک کیا جائے۔ یہ شب برات میں اگر آپ قبرستان جانا چاہیں، زندگی میں 1 مرتبہ جائیں، اس کو بار بار سنت سمجھ کر کے نہ جائیں۔ ہاں، نفس قبرستان جانا وہ تو جانا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا ہے کہ کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ، اس لیے کہ اس سے آخرت کی فکریں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، میں نے تم کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا۔ حضور نے پہلے منع کیا تھا قبرستان نہ جاؤ۔ کیوں منع کیا تھا؟ اس لیے کہ صحابہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور وہ اس دور سے آئے تھے جس میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، جس میں مردوں کی عبادت کی جاتی تھی، جس میں مردوں سے مانگا جاتا تھا، اس دور سے آئے تھے، اور حضرت اب نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کے بعد میت سے مانگا جائے، اس لیے حضرت نے ابتداءً قبرستان میں جانے سے منع کر دیا۔ جب لوگوں کے دلوں میں اسلام راسخ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، غیر اللہ کی نفی آ گئی اور غیر اللہ سے مانگنے کا کوئی مسئلہ نہ رہا، تو حضور نے فرمایا کُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، میں نے تم کو منع کیا تھا، فَزُورُوهَا، جاؤ اب قبرستان میں۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تَذْكِرَةُ الْآخِرَةِ، اس لیے کہ یہ آخرت کو یاد دلانے والی۔ تو اس نیت سے اگر آپ چاہیں کہ آخرت کو یاد دلانے والی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس نیت سے تو چاہے آپ روزانہ جاؤ، ہفتے میں 1 مرتبہ جاؤ، لیکن سنت جس حد تک ہو اسی حد تک رکھنا چاہیے۔ رب کریم ہم تمام کو
اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے میں نے آیت پڑھی تھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دیں وہ لے لو، رسول جن باتوں سے تمہیں منع کرے اس کو نہ لو۔ بس حضرت نے جتنا کہا اتنا ہی ہم کریں گے، اپنی طرف سے بلا وجہ کے خواہ خرافات اور بدعت کو ایجاد نہیں کریں گے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اب تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ بہت سو نے دعاؤں کا کہا ہے، کینسر کے مریض ہیں اللہ ان کو شفا دے دے، اور بیماریوں میں ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو بیچارے جن کے بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرما دے، اللہ جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، جو بیمار ہیں شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، جو مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ رب کریم ہم سب کی ضرورتوں کو بھی اپنے فضل سے اپنے کرم سے پورے فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے کاروبار کے لیے درخواست کی ہے، اللہ سب کے کاروبار میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، خوب حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ مومن کا کاروبار چلے گا تو مومن زکوٰۃ ادا کرے گا، مومن صدقہ ادا کرے گا، تو مومن کا کاروبار چلنے پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ یقیناً وہ مومن نہیں ہے جو اپنے مومن بھائی کے کاروبار کو دیکھ کر حسد کرنے والا ہو، وہ مومن کیسا ہے؟ ہمارا دل تو بڑا ہونا چاہیے، ہم دعائیں کریں کہ اللہ سب کے کاروبار کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنا دے اور سب کو اتنی برکت عطا فرمائے کہ صاحب نصاب بن جائے اور خوب زکوٰۃ کے ادا کرنے والے بن جائے۔ بہرحال مختلف لوگوں نے بہت سی دعاؤں کا کہا ہے، سب کے نام بھی لینا مشکل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ بچے بھی کچھ مشکات شریف لے کر کے آئے ہوئے ہیں، وہ حدیث پڑھ لیں گے۔